لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. صلوات بر محمد وآل محمد. سید امیر حسن مرحوم ابن سید ظہیر حسین مرحوم ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو اس موقع کو کہ جب تمہارے پالنے والے نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے شکریہ ادا نہیں کیا، کفران نعمت کیا، تو یہ نہیں کہا قرآن نے کہ صرف نعمتیں روک لی جائیں گی. تو بڑھاؤ مت، ہماری آواز ابھی دھیرے دھیرے بڑھے گی، جتنا ہے ٹھیک ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اگر تم شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں سست ٹائپ کے، جس حال میں ہے ٹھیک ہے، نہ ہم بھیا شکریہ ادا کریں گے نہ ہم کو اس سے زیادہ، ہے نا، 10 بیگھہ ہے بہت ہے، ہم کو 15 کی خواہشیں نہیں ہیں. ہوتے ہیں نہیں ہوتے کچھ ٹائپ، اس ٹائپ کے لوگ کہ بھیا ہم جتنے میں ہیں خوش ہیں، نہ شکریہ ادا کریں گے نہ ہم کو. اور اگر قرآن نے یہ کہا ہوتا کہ شکریہ ادا نہیں کرو گے تو نعمت نہیں بڑھے گی، تب تو چل جاتا. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نعمت روک لیں گے. قرآن نے کہا ان عذابی لشدید، اگر شکریہ ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھو ہمارا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. یعنی دو چیزیں ایک ساتھ ہیں، شکریہ ادا کرو گے تو نعمت بڑھے گی، شکریہ ادا نہیں کرو گے تو نعمت رکے گی بھی اور عذاب بھی نازل ہوگا. صلوات بر محمد. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں 2-3 چیزیں چھوٹی چھوٹی. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عذاب سے بچ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکریہ ادا کریں.
تو کیا شکریہ ادا کرنے سے واقعی نعمت بڑھ جاتی ہے؟ ایک دو، اگر بڑھ بھی جاتی ہے تو کیا ہم اس اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، کر پائیں گے؟ تین، اچھا چلیے صاحب تو پھر کیسے ادا کیا جائے؟ یہ دو تین سوالات ہیں جو اس مجلس میں دھیرے دھیرے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ نمبر ایک، آپ کا لڑکا کس درجے میں پڑھتا ہے؟ انگلش میڈیم پڑھا رہے تھے نا، 7 میں، تو 7 پاس ہو گئے، تو آج کل لاک ڈاؤن میں اسکول ہے نہیں تو مجلس میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 7 پاس ہو گئے، انہوں نے کہا بابو جائے 8 میں، تو اس نے کہا نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہا 8 تو ہم ویسے پاس ہو جائے گئے۔ کہا ویسے کیسے پاس ہو جاؤ گے؟ کہنے لگے مولانا کا مجلس اس دن سنا نہیں کہ کہہ رہے تھے شکریہ ادا کرو ہم بڑھاتے جائیں گے، تو ہم ایک تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، صبح شام پڑھیں گے اللہ تیرا شکر کے ساتھ پاس ہو گئے، اللہ تیرا شکر کے ساتھ پاس ہو گئے، اللہ تیرا شکر کے ساتھ پاس ہو گئے، تو 8 میں خود ہی چلے جائیں گے۔ جب 8 پاس ہو جائیں گے تو پھر اللہ تیرا شکر کی 8 پاس ہو گئے، اللہ تیرا شکر کی پھر 9 میں چلے جائیں گے۔ تو اسکول جانے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے شکریہ ادا کرو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو کیا مسجد میں بیٹھ کے شکرن للہ کی تسبیح پڑھنے سے کوئی BA میں ہو جائے گا؟ کیا شکرن للہ کی تسبیح پڑھ کیا بھیا جو ہے وہ دھان کہنے بہت اچھی بارش ہوئی، بڑا بڑھیا دھان اب کی ہوا، کہنے تب اب آگے گیہوں کہنے گیہوں بونے کی ضرورت ہے نا ہے؟ کیا مطلب ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ ہم بس تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اللہ تیرا شکر ہے کہ اب کی 20 من دھان ہوا، اللہ تیرا شکر ہے کہ اب کی 1.5 من دھان ہوا، اللہ تیرا گیہوں خدا ہو جائے گا۔ تو کیا شکریہ ادا کرنے سے گیہوں گھر میں آ جائے گا؟ کیا شکریہ ادا کرنے سے جو ہے وہ لڑکا 8 پاس ہو جائے گا؟ تب قرآن کیوں کہہ رہا کہ شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کر دیں گے؟ تو ایک مطلب یہ ہے کہ شکریہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے شکرن للہ کہو، صلوات بر محمد ہے نا، میں آپ کو دھیرے دھیرے لا رہا ہوں۔ اچھا چلیے وہ کیا مطلب ہے تو بعد میں بات ہے، پہلے یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اور آپ اس لائق ہیں کہ اللہ کا شکریہ ادا کر سکیں؟ نمبر 1، سانس لیتے ہیں ہم لوگ نا، سانس جو اندر جاتی ہے اگر اندر جانا بند ہو جائے تو ختم۔ اچھا اندر چلی گئی نکل ہی نہیں رہی ہے تو ہے نا، تو سانس کا اندر جانا زندگی کا سبب یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ سانس کا باہر نکلنا، ذرا سا اسپتال چلے جائیے 2 دن آکسیجن لگ جائے، پوچھئے کئی پیسہ لگتا ہے 2 دن کا؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ اللہ فری میں جو ہم کو آکسیجن دے رہا ہے اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ کوئی ادا کر سکتے جو فری میں مل رہی ہے؟ تو اسی بات کو شیخ سعدی نے گلستہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ پالنے والے ہر نفسی کے درون آید ممد حیات است و ہر نفسی کے برون آید مفرح ذات، پس در ہر نعمتی پس ہر نفسی 2 نعمتی و بر ہر نعمتی شکری واجب۔ جو سانس اندر آتی ہے زندگی میں اضافے کا سبب ہے، جو سانس باہر آتی ہے وہ بھی زندگی میں اضافے کا سبب ہے۔ اس کا مطلب ہر سانس میں 2 نعمت پائی جاتی ہے اور ہر نعمت پر ایک شکریہ ہونا چاہیے۔ تو اب اگر یہی مطلب ہے تو آپ بتائیے کوئی دوسرا کام کر سکتے ہیں؟ سانس اندر گئی، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ تو اس کا مطلب کل یہی بیٹھ کے کرو، سمجھ گئے آپ؟ تو اب اگر اس طرح شکریہ ادا کرنا ہے تو کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹریکٹر کب چلائیں گے، کھاد کب چھیٹیں گے، سمجھے آپ جو ہے وہ کب گوڑیں گے، تو بیٹھ کے شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ صلوات بر محمد وآل۔ اچھا چلیے ہم مان لیں کہ صاحب چلانے کی ضرورت نہیں، خالی دل میں کہتے رہو شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، تب بھی اللہ مان لے گا۔ ہم نے کہا خالی سادیے تک بات ہوتی تب نہ، امام نے تو اور آگے کہا ہے۔ کیا ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہو، شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو
ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. سمجھے آپ؟ کسی مذہب میں کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو خدا کے طفیل اہل بیت کے صدقے اور طفیل میں ہمارے پاس ہے. اب آپ اماموں کی دعائیں پڑھیے. ایک دعا ہے چوتھے امام سے، فرماتے ہیں الہی کیفا اشکرک، پالنے والے کیسے تیرا شکریہ ادا کریں. کیا مطلب؟ اگلا جملہ، اس لیے کہ جیسے ہی میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ بھی تو نے توفیق دی ہے کہ تیرا شکریہ ادا کروں. اگر تو توفیق نہ دیتا تو میں تیری بارگاہ میں شکریہ کے قابل ہی نہیں ہوں. تو اب اگر اس کو جوڑیے اور سادی والی بات لے آئیے، سانس اندر گئی نعمت، آپ کو احساس ہوا کہ چلو اللہ کا شکر ہے، سانس گئی، آپ نے شکریہ ادا کیا، اب باہر آنے کی نوبت ہی نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ یہ نعمت جو ہے، سانس، شکریہ جو ادا کیا، یہ خود ایک نعمت ہے. وہ توفیق نہ دیتا تو تم کہاں سے توفیق پاتے شکریہ کی؟ تو اب جیسے ہی ہم نے کہا شکرن للہ، احساس ہوا کہ اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی تو ہم یہ شکریہ کے لائق بھی نہیں تھے. تو اب اس شکریہ کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ وہ بھی نعمت ہے. پھر اس شکریہ کا شکریہ ادا کرو، پھر اس یعنی زندگی ختم ہو جائے، ایک سانس جو اندر گئی ہے اس کا شکریہ تو ادا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو جو انسان ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، قرآن کہتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا شمار نہیں کر سکتے ہو. باب ہادی عشر، اب وہ کون سے کوئی شرح اس کی ہے کسی کی، اس کے حاشیے پہ کہیں لکھا ہے کہ ایک جسم انسانی میں 16,000 نعمتیں ہیں. جو انسان، تو جو آدمی ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ 16,000 نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کرے گا؟ وہ انگنت نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کرے گا؟ ابھی اب سامنے والی دیکھ لیجئے، انصاف سے بتائیے، ہم اور آپ جب پیدا ہوئے اس کے پہلے کون سی نیکی کی تھی؟ کچھ کیا تھا؟ اب جب کچھ نہیں کیا اور پیدا ہوئے، اللہ میاں کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے کہ دونوں آنکھ غائب کر دیتے، یہ پورا پلین میں ناک اوپ کے، دو ٹھو چھید ہوتا، سانس آتی جاتی، اور ایک ٹھو ٹارچ کی طرح یہاں آنکھ لگا دیتے، اللہ میاں دکھائی دیتا، بات ختم تھی. بولتے بہت بڑھیا، آواز بہت اچھی ہے، حافظہ بہت اچھا ہے، مگر آنکھوں جو ہے کل غائب، ایک ٹھو یہاں ٹارچ لگی ہے. کوئی پڑھواتا ہم سے مجلس؟ انصاف سے بولیے. کہنے بھیا کس کو کہا؟ کہنے وسیع، اور یار اس کو دیکھ کے ڈر لگتا، کون مجلس پڑھے گا؟ کیا اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہماری شکل قاعدے کی بنائی ہے؟ کیا وہ کر سکتا تھا کہ نہیں کر؟ کچھ نہ کرتا، خالی ایک ٹھو آنکھ اسے دبی رہتی، بس. کون پڑھے گا مجلس؟ کہ مولانا وسیع ایسا کہو مولوی کانے ہیں. اچھا کچھ نہیں، اکھیوں دونوں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو دیکھ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسا بھی ہوتا ہے. کون پڑھے گا؟ کہا وسیع. ہمیں یار ابھائیں گے مولوی. کون سی نیکی ہم نے کیا تھا کہ اس نے اندھا نہیں بنایا، اس نے لنگڑا نہیں بنایا، اس نے لولا نہیں بنایا، اس نے گونگا نہیں بنایا، اس نے بہرا نہیں بنایا. یہ 4-5 جو سامنے کی نعمت ہے، زندگی بھر اسی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، انگنت نعمتیں تو جانے دیجئے. صلوات بر محمد ہے یا نہیں ہے؟ یہ آدمی پر جب پڑھتی ہے نا، ایک بچی تھی میری 4 سال کی تھی، نہ چلنا جانتی تھی نہ بولنا، پڑی رہتی تھی بیچاری. ابا بیچارے ہمارے مرحوم زندہ تھے، بہت بنارس دوڑے لے کر کے. تو ڈاکٹروں نے کہا بھائی ہم بہت کر سکتے ہیں کہ چلا سکتے ہیں اس کو، مگر دماغ کچھ نہیں ہوگا، پاگل کی پاگل رہے گی. تو اب یہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو ہماری اماں نے کہا بھیا جیسے پڑی ہے بستر میں پڑی رہے. تو پھر جب دماغے نہیں ہوگا تو چلانے کی کیا ضرورت ہے کہ زنجیریں باندھ کے رکھیں، ادھر ادھر بھاگ کہیں. وہ وسیع حسن کی پگلی بھی ٹیوا، خیر 4 سال میں بیچاری کا انتقال ہو گیا. یہ خدا ہمارے ساتھ بھی کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا؟ کبھی کبھی دنیا میں دکھلا دیتا ہے کہ ہم تم کو بھی کر، بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، ہینڈسم، سمجھ گیا؟ میرے ہم جماعت ہیں، نقی بھائی ہیں لکھنؤ میں، میرے کلاس فیلو رہے ہیں، مدرسہ نازیہ میں ٹیچر ہے.
اتنا خوبصورت لڑکا ہے اس آدمی کا کہ آدمی دیکھتا رہ جائے، اتنا خوبصورت لڑکا ہے، دماغ نہیں ہے۔ وہ بیچارے خود، اب تو فالج کا اٹیک ہو گیا ان کو، کسی صورت سے بیچارے اس کا پیشاب کراتے ہیں، پخانہ کراتے ہیں، یہ ہے نہیں ہے، اس کا کرم نہیں ہے۔ ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کو احساس نہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ظاہر ہمارا ہے، سب کچھ دے، دماغ لے لے، سب کچھ دے دے، زبان لے لے، اس کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک ہو گیا خلاصہ کلام یہ۔ اب یہاں کیا ہم لوگ واقعاً اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہو گئی نا بات؟ نہیں ادا کر سکتے۔ جب نہیں ادا کر سکتے، ایک سوال اور، یہ صاحب مکان بن رہا ہے مولانا، آپ کا گھر ہے نا یہ والا؟ آپ کا ہے، مکان بن رہا ہے فرض کیجئے یہ والا، اب اتفاق سے صاحب جو ہے وہ مستری آج بیٹھے، مزدور ہی نہیں آئے، اب کیا ہو؟ تب تک صاحب جو ہے 4 سال کا لڑکا، 2 سال کا، 3 سال بھتیجے بھانجے، یہ سب ادھر آؤ تم لوگ، چلو آج مستری آیا، مزدور نے اٹھاؤ یہ سب جو ہے وہ سیمنٹ اٹھا کے وہاں پہنچاؤ۔ تو ان کی عقل پر سوال جو ہے پہلے ہوگا، بچوں کی عاجزی پر بعد میں ہوگی کہ بھیا تمہارے پاس دماغ بھی ہے یار، یہ لڑکے بیچارے اٹھا پائیں گے سیمنٹ کی بوری؟ کچھ سمجھ میں آیا کیا کہنا چاہتا ہوں میں؟ یعنی جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، عقل مند آدمی اس چیز کا حکم ہم کو نہیں دے سکتا ہے نا۔ تو جب عام انسان کے لیے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اس کا حکم عقل مند نہیں دے گا، تو اللہ تو کل عقل ہے، عین عقل ہے، خالق عقل ہے۔ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اس نے کیسے کہا کہ تم شکریہ ادا کرو؟ صلوات بر محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھ میں؟ اچھا اب چلیے جو ہم لوگ کیا ہے نا، یہ سب چلتے رہتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، اسی میں گڑھا کرتے ہیں۔ تو گاؤں میں چاہے جتنا گروپ ہو، چاہے جتنی پارٹی بازی ہو، جب آدمی پردیس چلا جاتا ہے، بمبئی چلے گئے، کلکتہ چلے گئے، تو وہاں تعصب دوسرا اپنے علاقے کا ہے، پھر ضلع دیکھا جاتا ہے، پھر ملک دیکھا جاتا ہے، سعودیہ پہنچ جاؤ تو پھر اکبر پور نہیں، پھر ہندوستان دیکھا جائے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کون سا گاؤں ایسا ہے جس میں جھگڑا نہیں ہے؟ کیا بھورم نہیں ہے؟ ہر جگہ ہے، کہیں تازہ ہے، کہیں بہت پرانا ہے۔ اس سچولیت بات نہیں کریں، مثال دے رہے ہیں، کہیں تازہ ہے، کہیں بہت پرانا ہے۔ ہمارا جو گاؤں ہے تو 2-3 گھر تو ہیں، تو کیا لڑیں گے آپس میں ہے؟ تو بغل والا جو گاؤں ہے اس سے 300 سال پرانا، سمجھ گئے؟ اب زمینداری کے زمانے کا سرحد کا جھگڑا 300 سال، اتنا صحیح ہے، 300 سال پرانا، ایک ہنگامہ صاحب، ان کا تعزیہ الگ، ان کا وہ الگ، ان کا وہ الگ۔ اور صاحب اس عیدگاہ میں ہم جب بڑے ہوئے، سنیے اتنا سچ لیا ہے، ہم جب بڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ مولانا یار رجوع میرا تو عیدیہ تو ہی پڑھائے دو۔ ہم نے کہا کہ پڑھا دیں گے۔ اچھا ہمارے 3 گھر کا جو ہے وہ الگ عیدگاہ بنی ہوئی، عیدگاہ کے وہ جنگل میں۔ تو اب صاحب جو نماز ہو گئی تو ہمارے وہ چچا مرحوم تھے، آئے کہنے کہ بیٹا تم چلے گئے اور 300 سال سے خاندان کے لوگ جو ہے کوئی گیا نہیں تھا اس عیدگاہ میں، اور وصیت، ہم نے کہا سنیے وصیت ان کو ہم کو کرنے کا حق نہیں تھا، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کون صاحب ہیں، پیدا ہونے کے بعد پتہ چلے کہ 300 سال پہلے دادا وصیت کر گئے، یہ وصیت کوئی چیز ہے؟ خیر الحمدللہ ختم ہو گیا وہ بات، شکر ہے خدا کا نہیں ہے۔ تو اب مثال، اب گڑھ رہا ہوں، اب آگے سچولیا نہیں ہے، آگے مثال ہے۔ تو اب صاحب 300 سال پرانا جھگڑا ہے جو ہے بغل والے گاؤں سے۔ ہم اپنے گاؤں سے گئے مدرسہ نازمیہ میں پڑھنے کے لیے، بغل والے گاؤں سے ایک لڑکا جو ہے وہ انٹر کر کے میڈیکل کالج میں MBBS کرنے پہنچ گیا۔ تو وہاں ادھر میڈیکل کالج سے اور ادھر بیچ میں جو ہے وہ منڈی ہے نا، گھاس منڈی، وہاں ایک روز ہوٹل ہے۔ روز ہوٹل کی خصوصیت یہ ہے کہ نازمیہ کے پاس جو باری ہوٹل تھا اس کی پوری 4 آنے کی تھی، اور روز ہوٹل میں 15 پیسے کی ملتی تھی۔ تو ہم لوگ بھی روز ہوٹل چلے جاتے تھے، 5 پوری کھائیں گے، برہے آنا کی ہوگی 4 آنے کی چاہے 1 روپے میں ناشتہ ہو جائے گا۔ تو یہاں سے نازمیہ سے ہم لوگ جاتے تھے گھاس منڈی، اور وہ کہیں اپنا کمرہ لیے تو وہاں سے ایک دن وہ دیکھا صاحب، دونوں اتفاق سے ٹکرا گئے۔ اب وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، نہ اس کی ہمت پڑ رہی ہے ہم سے ملنے کی، نہ میری ہمت پڑ رہی ہے۔ بہت توجہ سنیے گا، اذان ہو جائے۔ تو اب صاحب ایک میز پہ ہم بیٹھے ہیں، اپنا جو ہے وہ پوری سبزی کھا رہے ہیں ایک میز پہ، وہ
دل اس کا بھی چاہ رہا ہے کہ یار اپنے علاقے کے ہم ملا جائے، دل میرا بھی چاہ رہا ہے، وہ اپنے گاؤں والوں کو ڈر رہا ہے، ہم اپنے گاؤں والوں کو ڈر رہے ہیں۔ لیکن صحیح بات کیا ہے؟ گاؤں والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کو؟ ہم کو اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے، گاؤں والے اپنا دیں گے۔ لیکن پھر بھی صاحب ہماری ہمت تو نہیں پڑی، اسی جو ہے نے ہمت کی اٹھ کے کل یار وسیع حسن چھوڑو، سب لوگ اپنا قبر میں حساب دیں گے، ہم لوگ کیوں لڑیں یار 300 سال پرانا جھگڑا لے کر کے۔ وہ ہو گئی دھیرے دھیرے دوستی۔ اب وہ دوستی کافی گاڑھی ہو گئی، مگر دونوں طے کیے تھے کہ نہ تمہارے گاؤں والوں کو پتہ چلے نہ ہمارے گاؤں والوں کو پتہ چلے، سمجھ گئے آپ؟ اور جب 4-5 سال میں وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے گئے، ہم ایران چلے گئے، وہ لندن چلا گیا MS کرنے کے لیے ہم اپنا۔ پھر وہاں سے کچھ دن کے بعد لوٹ کے آئے تو ہم وثیقہ میں چھوٹے سے مدرس ہو گئے، وہ لوٹ کے آیا صاحب بڑا ڈاکٹر، بمبئی میں بڑے ہاسپٹل میں سرجن ہو گیا۔ 20 سال گزر گئے، کسی خبریں نہیں ہے۔ تو اب بمبئی میں ادھر کے لوگوں کی بھی انجمن بنی ہوگی، اکبر پور کے پاس، تو ہمارے علاقے کے بھی لوگوں نے انجمن بنا رکھی ہے۔ تو ایک مرتبہ گوئنڈی والوں کا فون آیا کہ یار وسیع حسن ہر جگہ جاتے ہو مجلس پڑھنے، تو ذرا آ کر کے یہاں بھی پڑھ دو ایک تو خمسہ۔ ہم نے کہا آ جائیں گے۔ پہنچ گئے صاحب، تو اب بیچارے خود ہی مزدور پیش آئے، تو تم کو کہاں ہوٹل میں رکھیں گے؟ تو وہ جو مسجد بنی اوپر ایک تو کمرہ ہے، تو وہیں اپنا جو ہے وہ متولی اس بات کر کے رکھ دیا۔ دن کی دھوپ زبردست۔ خیر اب مجلس شروع ہوئی، تو جیسے آپ بیٹھے ہیں نا ویسے ڈاکٹر صاحب آ کے بیٹھ گئے آگے، وہی بچپنے والے۔ تو ہم تو پہچان نہیں پائے، وہ تو پوسٹر دیکھ کے آیا تھا۔ اب وہ آدمی دیکھ رہا ہے، مسکرا رہا، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ مجلس ختم ہوئی، اوپر چلے گئے، خیر پیچھے آئے، کہنے لگے کیا نام ہے؟ وسیع حسن۔ ہم نے کہا یہ کون ہے اتنا بے تکلف آدمی؟ تو تھوڑا خراب بھی لگا، سمجھے آپ؟ ہم نے جی فرمائیے۔ ایک بات بتائیں، اگر کوئی آپ سے بے تکی بات کرے نا، آپ شرافت سے کیجئے، وہ خود ہی شرما جائے گا۔ صلوات اللہ، یہ طریقہ ہے۔ ہمیں کیا میں وسیع حسن مجلس یار ٹھیک پڑی تم نے؟ ہمیں نے کہا جی آپ جناب آپ کی تعریف، کبھی پہچانا نہیں کیا؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ سمجھے کئی بار اس نے ابے تبے کیا، ہم نے کہا تم ہو کون؟ کہنے میں ارے تم یہ بتاؤ کہاں رکے ہو؟ میں نے کہا یہیں رکے ہیں۔ کہنے یار یہاں تو بڑی گرمی ہے۔ ہم نے تو کیا کریں بیچاروں سے؟ کہنے ٹھیک ہے میرے بچے گاؤں گئے ہیں، میرا فلیٹ خالی ہے، چلو۔ وہ اپنے ساتھ لے گئے، ہم روزانہ مجلس آئیں گے، لے جائیں گے، لے آئیں گے۔ اب وہ صاحب بغل میں کوئی ایرانی ہوٹل تھا، وہاں سے بڑھیا کھانا، چلو کباب وباب بھی آتا تھا، سمجھے؟ اب 5 دن میں 10-12 ہزار تو کھانا ہی کھلا ڈالا اس نے۔ پھر کہنے لگے بتاؤ جاؤ گے کیسے؟ تو ہم نے کہا جائیں گے کیا سلیپر کلاس میں، ساکت سے ٹکٹ کرا دیا گے۔ کہنے میں یار 2 دن میں تھک جاؤ گے۔ ہم نے تب کل رکو ہم انتظام کرتے ہیں۔ خیر وہ لائے، کہنے چلیے آپ کی 2 بجے کی فلائٹ ہے، 4 بجے آپ پہنچ جائیں گے لکھنؤ۔ وہ بیچارہ گاڑی سے لے کے آیا، ایئرپورٹ تک ٹکٹ پکڑایا۔ کہنے بتاؤ گھر کب جاؤ گے؟ گاؤں۔ ہم نے کہا یوں ایسے 8 ربیع الاول بڑے گا وہیں چلے جائیں گے گھر۔ کہنے تو ایسا کہ ابا کا فون آیا تھا، وہ کسی لڑکے کا ایڈمیشن کا معاملہ ہے، وہ کہہ رہے تھے 50,000 روپیہ لیتے جاؤ یار ابا کو دے دینا۔ ہم نے کہا دے دیں گے، وہ رکھ لیا ہم نے۔ گھر فون کر دیا کہ وسیع حسن سے 50,000 بھیجا ہے، مانگے مت، شریف آدمی ہے، خدا ہی دے دیں گے۔ اب وہ کاہے کو دینے لگے۔ اب صاحب جو ہے وہ ربیع الاول گئی، رجب آیا، رمضان چلا گیا، بقرعید آ گئی، جیسے سارے بمبئی والے محرم کرنے آتے ہیں، ڈاکٹروں صاحب آ گئے۔ اب ابا کو سلام کر رہے ہیں، اپنے ابا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، ہاں غصے میں ہے وہ۔ تو جا کر کے اماں سے کہنے کیا بات؟ کہنے کیا بات کا سنا 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ روز کماتے ہو، 50,000 انہوں نے بیچارے سے وعدہ کیا تھا، کہ بھیجا تو کس سے بھیجا؟ کہ وسیع حسن سے۔ کہاں دیا؟ اچھا خیر گئے ابا کا ہاتھ پیر جوڑ کے 50,000 کی جگہ 2 لاکھ روپیہ دے وے کے معاملہ سلٹا کسی صورت سے۔ پھر اس نے کہا یار یہ مولوی ہو کے 50,000 روپیہ مار دیا اس نے، تو ان کو حد تک پہنچانا چاہیے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے 50,000 کی، کبھی کبھی آدمی حد تک پہنچانے کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ آ گئے صاحب وثیقہ، دروئے سے دیکھا میں نے، ہم کو تو پتہ ہے، ہم نے کہا ہو یہ بیٹا ملنے نہیں آئے، پیسوں کے چکر میں آئے ہیں۔ کسی کو ادھار دیا ہے کبھی؟ اور مانگنے جائیے تو چالاک لوگ کیا کرتے ہیں، اتنی خاطر کہہ دو کہ اس شرما کے منگبہ نہ کریں، ہے نا؟ یہ سب روز مرہ کے سب، تو یہ ترکیب ہم چل رہا تھا، میرے اوپر بیت رہی ہے یار، صلوات بر محمد۔ ہاں ہاں تو ہم کو تجربہ تھا یہ،
تو جلدی سے چائے لاؤ، بریانی لاؤ، فلاں لاؤ، خوب کھلایا پلایا ان کو. کہنے لگے مولانا بس بہت بہت شکریہ، چلیں گے. ہم نے کہا اچھا بھائی خدا حافظ. سوچا کہ شاید اب چلتے وقت دے دیں. اسکول سے نکلے، گاڑی میں بیٹھ گئے، شاید اب دے دیں. اسٹارٹ کر لیا، اچھا بھائی خدا حافظ خدا حافظ. بڑی گاڑی کے لوگ وہی تو لگتا ہے کھا جائے گا. کہنے یار وہ وسیع حسن وہ چکر وہ پائے تو وہ جو ارے استغفر اللہ استغفر، ہاں ہاں یار وہ تو بھول ہی گیا تھا میں. گئے لائے. کتنا دیا تھا؟ 50,000. ہم نے 40,000 روپیہ پکڑا دیا. ہم نے کہا بھیا تھوڑا پیسہ ہے، ٹھیک ہے 10,000 کہیں راہ خدا میں خرچ کر دیجیے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس نے بیچارے سوچا کہ بھائی مولوی آدمی ہے، کتنی تنخواہ ہے، نہ ہوئی سمجھے. ہم نے کہا بات فائنل ختم 50. کہنے کیوں ختم کیسے؟ ہم نے 50 دیا. ہم نے کہا کب کہہ رہے ہیں 50 نہیں دیا تھا؟ کہتے یار 40 ہے. ہم نے کہا 40 ہے. کہا تو ہم نے کہا اور جو صبح سے تم کو بریانی مرغا کھلا رہے ہیں 10,000 وہ. کہنے بھیا تو نہ کھلاتے آپ. کس نے کہا؟ حلوائی کی دکان دادا کا فاتحہ. ہم نے کہا کیوں نہ کرتے بھیا. بمبئی میں آپ نے 5 دن اپنے گھر میں رکھا، روز لاتے تھے، ہوائی جہاز سے بھیجا. قرآن کہتا ہے کہ شکریہ ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. آپ نے اتنا کیا تو میں اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا. جواب کیا ہوگا؟ کہے مولوی صاحب وہ اللہ نے اپنے شکریہ کی بات کی ہے، سمجھے. اب ہم سے کیا مطلب اس کا پیسہ جو. ہم نے کہا نہیں، حدیث کہتی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار. 2-3 موٹی موٹی حدیث سنایا. کہنے لگا ری یاری تو ہم اس سے جو ہے وہ نہیں جیت پائیں گے. ابھی ہم گاؤں جا کے پنچایت کریں گے، پتہ نہیں اور کیا کیا گڑھ کے سنا دے گاؤں والوں کو تو وہ بھی نہیں پتہ ہے. کہنے لگا اب ان کو حد تک پہنچانا ضروری ہے. رک گئے. وہ چلے گئے. صاحب تقی صاحب مرحوم تقی الحیدری صاحب زندہ تھے، اور محسن صاحب، اور حجت صاحب، اور پیش نواز صاحب جو مرحوم جو صاحب کو کہنے لگے مولوی کے خلاف مولویوں پنچایت بلائیں گے، پڑھیں بیٹا حدیث دیکھتے ہیں. اب صاحب وہ پنچایت وثیقہ میں ہوئی. کھڑے کرنے صاحب آپ کے یہاں ٹیچر ہیں، انہوں نے میرا 10,000 روپیہ مار دیا. تو اور تو کوئی نہیں بولا. تقی صاحب نے کہا کیوں بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی حضور. 50 دیا تھا. میں نے کہا جی حضور. آپ نے 40 ہی واپس کیا. میں نے کہا جی حضور. کیا آپ صحیح بات ہے کہ 10 ان کا اور نہیں دیں گے؟ میں نے کہا نہیں دوں گا حضور. کہا کیوں نہیں دیں گے؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے ان کے اوپر خرچ کر دیا ہے. کیوں خرچ کر دیا؟ ہم نے کہا شکریہ کے طور پر. سب ایک دیکھیے مدرسے بہت ہیں پورے ہندوستان میں، سمجھے آپ. اور میں کسی کے کوئی شکوہ وکوا نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ من مٹاؤ ان سے ہر جگہ ہی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا. لیکن اگر اندر گھس کے دیکھیے گا تو وثیقہ اسکول ایک ایسا ہے کہ جہاں ٹیچروں میں آپس میں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، سب ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، چاہے جتنا میل محبت ہو. اس وقت کوئی ہے وسیع حسن کا ساتھ دینے والا؟ چاہے حجت صاحب ہو، چاہے ندیم صاحب ہو، چاہے تقی صاحب ہو. جب پوری پنچایت ہو گئی سن چکے تو تقی صاحب کا جواب کیا تھا؟ بہت معقول بات ہے، بے شک شکریہ ادا ہونا چاہیے. قبل سے کہ ہم سناتے وہی سنانے لگے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. بالکل شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، مگر اے بھیا شکریہ اپنے پاس سے ادا کرتے، دوسرے کے پیسے سے شکریہ کیوں ادا کیا آپ نے؟ تو اب پوری پنچایت میں کیا کھل کے نکلا حضور کہ شکریہ اچھی چیز ہے، مگر شکریہ بولیے اپنے مال سے ہونا چاہیے، دوسرے کے مال سے شکریہ ادا. پالنے والے تو شکریہ کہہ رہا، ہم شکریہ ادا کرنے کو تیار ہیں، مگر پہلے تو یہ تو بتا دے کہ اس دنیا میں ہمارا ہے کیا جو ہم تیرا شکریہ ادا کریں. مال تیرا، جائیداد تیری، اولاد تو نے دی، سب کچھ تو تیرا ہے، میرا ہے کیا جو تیرا شکریہ ادا کرے. صلوات بر محمد. تم نعرہ مت لگاؤ، نہیں بدنام ہو جاؤ گے. وہ سب کہیں گے صاحب وکیل صاحب سے پڑوسی ہیں ان کے داماد ہیں، اس رشتے میں نعرہ لگا رہے ہیں. وہ سب تھوڑے سمجھیں مجلس اچھی ہوئی ہے. صلوات پر ہاں اب صحیح ہے. تو اب یہ طے ہوا کہ شکریہ بولیے اپنی جا. تو ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں نا، ہم خدا اپنے نہیں ہیں. انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ، ہم خود ہی اپنے نہیں، اللہ کے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو جب ہم خود اپنے نہیں تو ہمارا مال کیا ہوگا، ہمارے جائیداد کیا ہوگی، ہماری اولاد کیا ہوگی، سب تو تیرا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اب پھر وہ سوال پلٹ کے آیا کہ نہیں آیا، آدھے گھنٹے کے بعد، 35 منٹ کے بعد، پالنے والے تب تو نے کیوں کہا کہ شکریہ ادا کرو؟ یہ وہ جگہ ہے۔ اب حدیث سناؤں آپ کو، سب کو یاد ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ آج اگر اہل بیت نہ ہونا تو اس شکریہ والی آیت تو کوئی مائی کا لال سمجھا نہیں پائے گا۔ صلوات ہے کہ میں نے آپ کو آدھا گھنٹہ سنایا ہے، سوائے گمراہ ہونے کے کیا ملے گا اس سے؟ صاحب تو ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ میاں نے کیوں کہہ دیا؟ یہی ہوگا نا، سوائے اہل بیت کے کوئی اس میٹر کو سالو نہیں کر سکتا۔ پالنے والے ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارا کچھ ہے نہیں، تو نے کیسے کہا کہ تم شکریہ ادا کرو جب ہمارے اختیار میں نہیں ہے؟ اس کے جواب میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل پیش کیا ہے، کہ اللہ نے کہا داؤد، یہ چھٹے امام سے روایت، داؤد جو شکریہ کا حق ہے وہ ادا کرو۔ داؤد نے یہی جواب دے دیا، اسی حدیث کی بنیاد پہ یہ قصہ گڑھا تھا ہم نے۔ داؤد جو شکریہ کا حق ہے وہ ادا کرو۔ داؤد نے کہا پالنے والے تیار ہوں، لیکن پہلے تو یہ بتا دے کہ میرا ہے کیا جو میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ آواز قدرت آئی، داؤد بخالی یہی سوچ لو کہ جو کچھ ہے وہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، یہی شکریہ ہے۔ صلوات بر محمد ایک دن حضرت موسیٰ نے مناجات کے دوران اللہ سے سوال کر لیا، پالنے والے کیسے آدم نے تیرا شکریہ ادا کیا، کیسے کر پائے شکریہ؟ وہی جواب اللہ نے موسیٰ کو دیا کہ آدم کے دماغ میں یہ بات گھس گئی تھی کہ جو کچھ ہے ان کے پاس وہ سب میرا دیا ہوا ہے۔ اب سمجھے آپ 35 منٹ کے بعد شکریہ کا مطلب کیا ہوا؟ شکریہ تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، شکریہ شکرن للہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ کئی مفہوم ہیں، ایک دو جو وقت رہے گا عرض کرتا ہوں۔ پہلا کیا مطلب نکلا، شکریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ حقیقی شکریہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ مان کے چلو کہ تمہارا نہیں ہے، پھر کس کا ہے؟ کہ مالک وہ ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ کہ تم امانت دار ہو، مالک نہیں ہو۔ جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے، امانت داری کا تصور پیدا ہو جائے، اسی دن انسان حقیقی شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ اب یہاں سے آئیے، یہ تو ہوا آیت کا پہلا حصہ، شکریہ ادا کرو گے۔ دوسرا حصہ کیا؟ تو نعمتوں میں تو شکریہ کیا ہوا؟ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے۔ اس کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جس دن یہ کانسیپٹ آ جائے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اس کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ نہ ملنے کی خوشی ہوگی، نہ جانے کا غم ہوگا۔ مثلا کیا نام ہے آپ کا؟ شعبان علی صاحب۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ کہاں رہا تو؟ دبئی میں۔ ہاں تو ہم رمضان میں گئے دبئی، ستوا جانتے ہو نا، ستوا۔ تو دبئی گئی ہے، اتفاق سے پتہ چلا کہ مولانا آئے ہیں تو چلے آئے ملنے، یہ مثال ہی آئے بھائی نہیں ہے۔ ہاں تو یہ جو ہے وہ چلے آئے ملنے، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ایسا ہے مولانا 50,000 روپیہ تو رکھ لو، ہم جب کہیے جے کا دے کا دے دیو۔ میں لے کے چلا آیا۔ ایک مہینے کے بعد ان کا فون آتا ہے کہ وہ فلانے جب بھائی ہمارے جا رہے ہیں مولانا 10,000 دے دیجئے۔ مجھ کو 10,000 دینے میں تکلیف ہوگی؟ میرے باپ کا ہے، جس نے رکھوایا وہ کہہ رہا ہے دے دو، میں دے دوں گا۔ پھر ایک مہینے بعد 20,000 فلاں کو دے دیجئے، میں نے اٹھا کے دے دیا۔ ارے مولانا آپ کا ہے بھائی؟ میں نے کوئی میرا ہے، جس نے دیا وہ کہہ رہا ہے دے دو، میں نے دے دیا۔ سمجھے آپ؟ جب امانت کا احساس ہو جائے گا تو جس کا مال ہے وہ جہاں کہے گا پھر خرچ کرنے میں تکلف نہیں رہ جائے۔ صلوات بر محمد۔ سنیے گا، پھر جو جہاں کہے گا پھر ہم کو خرچ کرنے میں
میں نے کہا نا ملنے. بینک چلے جائیے آپ, بینک چلے گئے ایک دن فیض آباد بینک میں. ذلے بھائی ہیں بیچارے جو ہے وہ اب تو ریٹائر ہو گئے, کوئی کام تھا ان سے, اب بیٹھے ہیں تو مان لو ان کی آج کوئی کلر غائب ہو گیا, کیا ہو گیا, ان کی ڈیوٹی لگ گئی تھی اس میں جو ہے جہاں پیسہ جمع ہوتا ہے. تو اب وہ باہر لمبی لائن لگی. اسٹیٹ بینک جانتے ہیں آپ کتنی بھیڑ ہوتی ہے, کوئی 50,000 لا رہا ہے, کوئی 2 لاکھ لا رہا ہے, کوئی 5 لاکھ لا رہا ہے, اور بیچارے ایک سرے اٹھانے کا ٹائم نہیں ملتا. تب تک اس کاؤنٹر والا آ گیا, یہ جو ہے وہ اس کو اب چلے گئے اپنے والے میں, وہ وڈرال کا تھا, وہاں بھی لائن لگی ہوئی ہے گھنٹہ بھر سے. تو وہ کوئی 50,000 نکال رہا ہے, کوئی 2 لاکھ نکال رہا ہے. 3-4 گھنٹے بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ 2 گھنٹہ اس میں تو 1-8 کروڑ تو جمع ہو گیا ہوگا, 2 گھنٹہ اس میں تو 1-8 کروڑ تو باٹی دیا ہوگا. اب جو ہے وہ جب لنچ ہوا, ارے وسیع بھائی آپ کب آئے؟ ہم کہ وہ تو بات کی بات ہے, یہ بتاؤ یار تو کتنا چکنا گھڑا ہو. کیا مطلب؟ ہم نے کہا کروڑوں روپیہ تورے پاس آیا, ذرا سا مسکرائے تک نہیں, اور اس کے بعد کروڑوں روپیہ تم نے بانٹ ڈالا, ذرا سا پیشانی پہ شکن نہیں. تو کیشیئر کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی میرے باپ کا ہے جو ملنے کی خوشی ہو, جانے کا غم ہو, خدا اپنے بندوں کو یہیں پہنچانا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہے میرا ہے. اور جس دن یہ تصور ہو جائے گا, نہ ملنے کی خوشی ہوگی نہ جانے کا. یہی چیز ہے کربلا میں. مصائب پہ نہیں جا رہا ہوں, لیکن یہی چیز ہے کربلا میں. یہ بتائیے دنیا میں کون آدمی ہے جس کو اولاد سے محبت نہیں ہے, جس کو بھائی سے محبت نہیں ہے؟ لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ کلما اشتد الوقت اشرق وجہ الحسین. جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی, امام کا چہرہ چمکتا جاتا تھا. سوال یہ کیوں چمکتا جاتا تھا؟ بیٹا مر جائے چہرہ بد چمک جائے گا, بھائی چلا جائے. جواب وہی ہے, حسین اکبر کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے, قاسم کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے, عباس کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے. امانتیں ہیں, جیسے جیسے واپس کرتے جاتے تھے اطمینان بڑھتا جاتا تھا. صلوات در محمد و آل محمد. تو میرے خیال میں اب اپنے بھائیوں کو, چھوٹے بچوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ شکریہ کا مطلب کیا ہے. جو کچھ ہے سب مالک وہ ہے, اس کا ہے, تمہارا کچھ نہیں ہے. ایک دوسرا, اگر شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت میں ای کیسے ہوگا؟ صلوات بر محمد. سوال یہ نہیں کہ ای کیسے ہوگا, کہ یہ ایسے ہوگا. بس ایک مثال جلدی سے. تو 2 طرح کا گاؤں, ایک گاؤں یہ ہے بھاورا ہے نا, ایک ہے بھاورا کہ 2 ہے, ایک ہے, اس کو ہم 2 بنا دیتے ہیں. یہ ہے بھاورا کلا اور وہ بغل میں ہے بھاورا خرد. 2 ہی بھاورا ہے, اور دونوں گاؤں کے لوگوں کا دماغ الگ الگ ہے. اس بھاورا والے جو ہیں ان کے دماغ میں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. مالدار سوچ رہا ہے مال اللہ کا ہے, ڈاکٹر سوچ رہا ہے علم اللہ کا ہے, IPS سوچ رہا ہے اقتدار اللہ کا ہے. اس گاؤں میں جتنے لوگ ہیں ان کے دماغ میں ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. بھاورا خرد میں جتنے لوگ, وہاں بھی ایک سے ایک پیسے والے, ایک سے ایک. ابے محنت ہم کیے ہیں کہ ہمارا ہے, ہو گیا نا. دونوں کا مزاج سنیے. اس والے گاؤں کو پہلے سنیے. اسی بھاورا کے رہنے والے وسیع حسن بھی ہیں, اسی بھاورا میں ایک ٹھو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. لیکن یہ بھاورا والے کس ٹائپ کے ہیں؟ ابے ہم نے محنت کیا ہے, ہم نے کیا ہے, میرا ہے. اب صاحب ایک آدمی کا فون آیا دسمبر کی رات, ڈاکٹر صاحب ہاں اماں کی بہت طبیعت خراب ہے ڈاکٹر صاحب, 12 بجے رات. تو ذرا سا دیکھ لیتے. میرے ابا نے 5 بیگھہ کھیت بیچا تھا, تب میرا ایڈمیشن ہوا تھا. اس کے لیے بھیجا تھا کہ رات کو نیند خراب کروں. چلا. یہ کس ڈاکٹر کا جواب ہے؟ جو اپنی ڈاکٹری کو ملکیت سمجھتا ہے نا. خیر اماں نہیں بچی. اب وسیع حسن کے پاس فون آیا, بھاورا والے وسیع حسن, بھاورا خورد والے. مولانا صاحب اماں کا انتقال ہو گیا. انا للہ. کچھ تو مولویت کا لحاظ رہے گا نا, اتنا نہیں ٹائٹ بولے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ مغفرت کرے. کل وہ تو ٹھیک ہے مگر وہ کل 10 بجے مٹی ہے. میں نے کہا دیکھیے اللہ جو ہے وہ, کہنے نہیں وہ دیکھیے نہیں, نماز پڑھانا ہے آپ کو. اب کو ہم نے کہا بابو دیکھو بہت ٹھنڈک بہت ہے ایسا میں. ارے نہیں وہ اماں چاہیے. ہم نے کہا سنو, ہم نے اس لیے نہیں مولویت پڑھا کوہرے میں جان دے دیں, سمجھے کہ نہیں. جاؤ وہیں بغل میں جو ہے کسی پکڑ لو جائے. یہ کس مولوی کا جواب ہے؟ جو اپنی مولویت کو ملکیت سمجھتا ہے نا. 1 کروڑ پتی آدمی ہے,
ایک کونا جھاڑ دے تو خاندان کی ساری لڑکیوں کی شادی ہو جائے، مگر وہ بیچارہ در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے، زمین بیچ رہا ہے، مگر ارے یار کاہے کر دیں. ہم جا کے بمبئی میں پیر سوج جاتا تھا، کھڑے کھڑے ٹرنر کا کام کرتے تھے، اور یہ یہاں بیٹھ کے موج مستی کرتے تھے جا کر کے جو ہے وہ بس کھاری میں. آج ان کی ہے چلو. یہ کس پیسے والے کا مزاج ہے؟ جو اپنے پیسے کو ملکیت سمجھتا ہے. سمجھ گئے؟ ابھی تو کچھ پیسے والے ہیں بھی، یہ 4 پیسے والے مر جائیں گے، گاؤں میں کوئی پیسے والا بچے گا بھی نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر بچے گا، کل فقیر ہو جائیں گے. اب آئیے اس بھونرا کی بات. جس کے پاس جو ہے وہ سب سمجھتا ہے کیا؟ اللہ کا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر وہی مثال پلٹی ہے. ڈاکٹر صاحب ہاں اماں کی طبیعت خراب ہے، آ رہا ہوں. ہم نے کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے پاگل ہو، رات کو 12 بجے کوہرا دکھ نہیں رہا ہے، کچھ لڑ جاؤ گے مر جاؤ گے. کہنے سنیے مولانا موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کیا گارنٹی ہے کہ بستر میں پڑے پڑے اگر فالج مار گیا، ہم کو منہ ٹیڑھا ہو گیا، تو کون ڈاکٹر صاحب کو سلام کرے گا؟ یہ بھاگا ہوا چلا گیا. کون ڈاکٹر جا رہا ہے بھاگا ہوا؟ جو اپنے علم کو امانت خدا سمجھتا ہے. بہرحال موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں، نہیں بچا پائے ڈاکٹر صاحب. اماں مر گئی. پھر فون آیا وسیع حسن کے پاس. میں نے کہا میں آ رہا ہوں صبح. گھر والوں نے کہا کہاں جا رہے ہو جان دینے کے لیے؟ ارے ہم نے کہا بھائی میت ہو گئی ہے. پاگل ہے کیا، اس جو ٹھنڈک میں مریں گے؟ ہم نے کہا سنو، یہ جتنا حضور حضور کر رہے ہیں نا، کچھ نہیں کرنا ہے. خالی ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے، دماغ پہ اثر ہو جائے، 1 مہینہ لوگ فون کریں گے کہ وسیع صاحب کیسے ہیں. اس کے بعد کوئی سلام کرنے والا نہیں ملے گا. کس بات کا گھمنڈ ہے، کس بات کا غرور ہے؟ بھاگے ہوئے چلے آئے. یہ کون مولانا ہے جو اپنی مولویت کو ملکیت نہیں اللہ کی امانت سمجھتے ہیں؟ اسی گاؤں کے جو ہے وہ 2 IAS ہیں، PCS ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ایک دن آئے گاؤں، ایسے ہی دیکھ رہے تھے محرم. ادھر باتوں باتوں میں پتہ چلا گیا لڑکا بہت تیز ہے. کیا کرتے ہو؟ 8 میں پڑھی تھے، چھوڑ دی ہے. کیوں؟ کہنا ابا کہنا بابو کام کرو، فیس نہ دے پائی بھائی. انہوں نے کہا یار یہ تو بات غلط ہے. ٹھیک ہے بیٹا جاؤ ایڈمیشن لو، پڑھائی میں تمہاری کروں گا. 10,000 لگے، 20,000 لگے. 2 لڑکا انہوں نے پکڑ لیا. کتنا دن لگے گا اس کو بڑا ہو جانے میں؟ 8 میں تو رہی بھائی کیا نا 10 سال زیادہ سے زیادہ. یہ 10 سال میں 4 جو ہے وہ IAS تیار ہو گئے، 2 ڈاکٹر تیار ہو گئے. اب جب یہ تیار ہو گئے تو انہوں نے سوچا اگر فلانے چا مرحوم نہ ہوتے، انہوں نے نہ پڑھایا ہوتا تو ہم بھی ٹریکٹر چلاتے ہوتے آج. تو جیسے انہوں نے ہم کو پڑھایا ہم لوگ بھی پڑھائیں. ابھی چاروں مل کر کے 4 لڑکا پکڑ لیا، 16 کو پڑھایا. 50 سال جاتے جاتے نہیں پڑھنے والا ہے تو کروڑ پتی آدمی، آؤ ہمارے یہاں لگ جاؤ، آؤ ہم تم کو دبئی بلا لیتے ہیں. ارے بھیا 25 سال جاتے جاتے پورے بھونرا میں نہ ایک کو جاہل رہ گیا، نہ ایک کو غریب رہ گیا. یہی تو خدا کہہ رہا ہے شکریہ ادا کرو، نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں. صلوات بر محمد. دین یہ سکھاتا ہے، مذہب یہ سکھاتا ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ بچا کے رکھیے گا تو بچ جائے گا. مت سمجھیے بچا کے رکھیے گا تو کچھ نہیں، 1 منٹ نہیں لگتا. پیر ٹوٹ گیا 1.5 لاکھ روپیہ لگ گیا، چھڑی لے کے الگ چلنے لگے. وہی اگر بھتیجوا فیسیا 20,000 جمع کیے ہوتے شاید پیروا نہ ٹوٹتا ہے. یہ خالی سوچنے کی بات ہے. تو ایک تو شکر کا طریقہ یہ ہے کیا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ تمہارا نہیں ہے. اور آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیں، ان للہ عبادا یخصهم بالنعم. اے پیسے والے، اے دولت والے، اے ڈاکٹر صاحب، اے انجینئر صاحب، اے مولانا صاحب، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے بے شک خالی آپ کے لیے نہیں. اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا خالی آپ کے لیے نہیں. اللہ نے آپ کو آیت اللہ بنایا خالی آپ کے لیے نہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے ان للہ عبادا یخصهم بالنعم. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو خدا نے اپنی نعمتوں سے مخصوص کیا ہے. کاہے کے لیے؟ لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچے. اگر دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے
4 लड़का गांव का बुला के दुबई में लगा लिए हो तब तो बची रहेगी, वरना बुलाएंगे कहेंगे कल आप भी चले जाइए, 1 मिनट नहीं लगता है। इन्ना लिल्लाह, यह हदीस है, इन्ना लिल्लाहि इबादन, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं यखुस्सुहुम बिन्निअम, जिनको अल्लाह अपनी नेमतों से मखसूस करता है। क्यों? लिमनाफ़िल इबाद, ताकि तुम्हारे ज़रिए दूसरे बंदों को फ़ायदा पहुँचे। अगर, अब जुमला अगला है, अगर तुम्हारे ज़रिए से दूसरों को फ़ायदा पहुँच रहा है तब तो नेमत रुकेगी। और अगर अपने में मस्त ऐठन अलग, समझ गए आप? क्या यार तुम्हारे पास जो है वो हीरो होंडा तो थी, बुलेटिया क्यों ले आए? कहना बुलेट की ज़रूरत हो, खाली उन्हें लोग का जरावे मारे लाए हैं, है ना? उनको जला रहे हो ना, अल्लाह देख रहा है, वो कब जला देगा तुमको पता भी नहीं पाओगे। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन्ना लिल्लाहि इबादन, अल्लाह अता करता है ताकि तुम्हारे ज़रिए से मेरे दूसरे बंदों को फ़ायदा पहुँचे। अगर दूसरे बंदों को फ़ायदा पहुँचेगा तब तो नेमत टिकेगी, वरना खुदा तुमसे ले करके दूसरे को अता कर देगा कि अब तुम फ़ायदा पहुँचाओ। तो एक चैप्टर क्लोज हुआ। शुक्र का मतलब समझ गए ना? एक हदीस और है कि शुक्र कहते किसको हैं। एक चीज़ के कई माना होते हैं ना। एक जगह है कि शुक्र किसे कहते हैं? इज्तिनाबुल महारिम। शुक्र का सही मतलब यह है कि आदमी गुनाह से अपने को बचा ले जाए। सलवात, इसको समझाता हूं मैं। शुक्र क्या है? आपके घर में वॉशिंग मशीन है ना? खूब, वॉशिंग मशीन आई तो उसमें उस शर्त ये कि इतना कपड़ा डालो तो इतना ये डालो, मालूम है 2 कंबल डाल दिया उसमें। अब वो ज़बरदस्ती घुमा रहे हैं, घुर घुर करके दूसरे दिन ख़राब हो गई, हाँ जल गई। अब आप कंपनी को लिख रहे हैं साहब कि आपने 2 साल की वारंटी दिया था, देखिए दूसरे दिन जल गई। आया उसने देखा वेखा, उसने उगलवा लिया आपसे कि उसमें 2 कंबल डाला था, वो आपको वारंटी देगा? क्यों? कहा हमने जो चीज़ दी थी उसकी शर्त लगाई थी ऐसे यूज़ कीजिएगा तब वारंटी देंगे। आपने हमारे कहे के हिसाब से जो है वो यूज़ नहीं किया, वारंटी नहीं देंगे। वैसे ही खुदा ने हाथ दिया है शर्त लगा के, ज़बान दी है शर्त लगा के, आँख दी है शर्त लगा के। हम जो कहें वो देखना, हम जो कहें वो सुनना, हम जो कहें वो बोलना, हम जिधर कहें उधर हाथ बढ़ाना। अगर उसके हिसाब से चलोगे उसकी वारंटी मौजूद है, अगर उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो कोई गारंटी नहीं। लिहाजा हकीकी शुक्रिया ये है इज्तिनाबुल महारिम। क्या? अपने आप को गुनाह से बचाओ। जितना गुनाह से दूर होते जाओगे उतना अल्लाह के शुक्रगुजार बनते चले जाओगे। सलवात दर मोहम्मद। ये 2 हो गया। आखिरी बात और खत्म दुआ, एक किस्सा और तमाम। क़यामत में हिसाब व किताब होगा, ये रिवायत है। ये तो हो गया शुक्रिया ना, आगे बढ़िए। क़यामत में हिसाब व किताब होगा। एक साहब आए, उनका कुल हिसाब ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया, सही है, खुश। अल्लाह का हुक्म कि इसको जहन्नम में डाल दो। तो कहेगा पालने वाले जब कुल कमुआ मेरा ठीक है तो जहन्नम में क्यों? आवाज़ कुदरत आएगी, इसलिए कि तूने मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया। अब समझ गए ना? नमाज तो पढ़ी, रोज़ा तो रखा, लेकिन जो शुक्रिया बताया गया ना वो तो किया ही नहीं तुमने। तब वो कहेगा कि ठीक है साहब, कौन सी नेमत ऐसी है जिसका मैंने शुक्रिया अदा नहीं किया? तूने ये दिया मैंने शुक्रिया अदा किया, तूने ये दिया मैंने शुक्रिया अदा किया, तूने ये दिया मैंने शुक्रिया अदा किया, तूने ये दिया मैंने शुक्रिया अदा किया। और अल्लाह उसकी इस दावे को कबूल कर लेगा। सदक़ता अब्दी, मेरे बंदे तो ठीक कह रहा है। तो साहब जब ठीक कह रहा है तब कहे जहन्नम में? आपने कहा इसलिए कि जहन्नम शुक्रिया नहीं अदा, कह रहा हमने किया, आप कह रहे हाँ किया, तब कहे जहन्नम में। आवाज़ कुदरत आएगी, मेरे बंदे तूने शुक्रिया मेरा अदा किया बेशक, लेकिन मैंने कोई नेमत तुझको डायरेक्ट नहीं दी थी,
کسی نہ کسی کو ذریعہ بنایا تھا، تو نے میرا شکریہ تو ادا کیا، لیکن جس کے ذریعے نعمت تجھ تک پہنچی اس کا شکریہ کہاں گیا؟ اور جب تک اس کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، میں اپنا بھی شکریہ قبول، کیا نام بتایا تھا آپ نے، بھول گئے، شعبان علی، بتاؤ ہم لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے نا، تو اللہ میاں آسمان واسط گرائی دیا نا ہمارے لوگ کا، کل آج فلانے کا کہنا میں 2 ہی لڑکیاں گرے ہیں، ایسے ہوتا ہے؟ تو اب تب کیسے ہوتا ہے؟ ماں باپ ہے نا، تو کہتے سب ہیں کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، تو اللہ نے ڈائریکٹ تو کسی کو پیدا نہیں کیا، ذریعہ کس کو بنایا؟ ماں باپ کو نا۔ قرآن سے پوچھئے جس کو ذریعہ بنایا اس کو اپنے ساتھ لگایا، ارشاد ہوتا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو، میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اور سمجھ میں آ گئی بات؟ اور شکریہ کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے دماغ میں یہ گھس جائے کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ تمہارا نہیں ہے، اس کا ہے، پہلے نمبر پر خدا، اب دوسرا شکریہ کس کا؟ والدین۔ اس کا مطلب کماؤ چاہے جتنا، سب مانا جائے گا ماں باپ کا۔ صلوات بر محمد، یہ مزاج ہے تب شکر گزار بندہ ہے، یہ نہیں کہ 500 روپیہ اماں کو تب آدھا گھنٹہ سوچ رہے ہیں کہ پھر کون سا شکریہ ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب آگیا میں اپنی منزل پر 2000۔ اسی لیے ہم اگر چاہیں کہ ابا کی کوٹ سے 10 روپیہ نکال لیں، نہیں نکال سکتے، لیکن ابا چاہیں کہ ہماری قبا سے 50 روپیہ نکال لیں، بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ اجازت ہے، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اولاد سے، وہ ہاں یہ ہے کہ بتا دیں بھیا کہ کسی کام کا تو نہیں ہے، توہرا ہے کہ کسی اور کا ہے۔ ہاں معلوم ہوا صاحب گئے، جانے لگے تو شیرمال بٹی تھی، ان کا حضور وہ فلاں صاحب بھی وہیں رہتے ہیں، لیتے جائیے، حصہ دے دیجیے، وہ آ کے لے لیں گے۔ میں بھول گیا گھر بتانا، وہ جیسے اپنا والا حصہ کھایا لڑکوں نے، ایسے دوسرا نہیں صاحب، وسیقہ میں لڑکوں کو بانٹ دیا کہ کیا ہو گیا اتنی سب۔ اب میں پوچھا رہے بھائی فلانے کے حصہ کا لے تو بٹ دیا، کہ پوچھ تو لیتے بھیا کہ یہ اپنا ہے کسی اور کا ہے، تو اتنا تو ہے، ورنہ باپ کو اجازت کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ کما تم رہے ہو، مالک باپ ہے، محنت تم کر رہے ہو، جب یہ مزاج ہوگا تب اولاد شکر گزار کہلائے گی۔ صلوات، سمجھے؟ یہ ہے والدین، بس تمام ہو گئی، یہ ہے ماں باپ۔ خدا قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ پھینک تو بہت رہے ممبر سے بیٹھ کے، ہے مولوی صاحب تو اپنے ابا کے ساتھ کتنا کرتے ہو؟ ہوگا نہیں سوال، تو اپنے ابا کے ساتھ کتنا؟ آئیے دعا کریں ہم لوگ جتنے ہیں پالنے والے، خدا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کے شکر گزاری اور خدمت گزاری میں لگے رہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں ان کو ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما۔ سمجھے آپ؟ سن لیجئے سیوم 40واں کر۔ اچھا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہم 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے ہیں، 5 ٹو پتو ہیں، 25 ٹو پوتی پوتا ہیں، تو ہم کو بڑا شوق ہے کہ صاحب لڑکے آج کے کل سمجھتے نہیں، اور یہ نہیں، خوب لڑکے نہیں سمجھتے تو رے ابا کو مرے کتنا دن ہوا؟ آپ 80 سال کے ہوں چاہے 90 کے ہوں، ہو تو اپنے ابا کے لڑکے ہی نا۔ ارے ابا کو ہمارے مرے 50 سال ہم لگ کئی دن ہوا ایصال ثواب کیے، کہیں بس وہ چالسی کیے رہے۔ تو آپ خود تو اپنے باپ کے ساتھ کر نہیں رہے ہیں، اولاد سے کیوں امید لگائے بیٹھے ہیں؟ صلوات بر محمد آل۔ لہذا سن لیجئے، آق یہ 2 بات کہہ دو، آق کیا جاتا ہے کہ ہو جاتا ہے؟ خرم بولو، آق ہو جاتا ہے کہ کیا جاتا ہے؟ آق آٹو سسٹم ہے، آٹو ہے، آٹومیٹک۔ دیکھیے بہت سے باپ شریف ہیں، کتنوں بدماشی کمین پنا اولاد کرے، نہیں نہیں ہمارے بابو کو نہ کچھ کہو، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ان کی شرافت سے تھوڑا ہے، آنکھ ہو جائیں گے آپ، آنکھ ہو جائیں گے آپ۔
ان کی شرافت اپنی جگہ، اس کا اجر ان کو ملے گا، تم نے جو نہیں کیا اس کی بنا پر تم عاق ہو جاؤ گے۔ کبھی کبھی ابا لوگ بھی بڑے الٹے دماغ کے ہوتے ہیں، جی ابا ہر وقت لگا ہر دن نکل جاؤ میں نے عاق کر دیا ہے۔ اللہ کے ہاں بے انصافی نہیں ہے، سمجھ گیا؟ چلیے اس پر بحث نہیں کرتے، مسئلہ آگے کا ہے۔ واقعی ابا شریف تھے، وسیع حسن نے نالائقی کی، عاق ہونے کے لائق تھے، بقول آپ کے ابا نے عاق کر بھی دیا، ابا مر گئے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ کہ عاق والدین جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، یہ معلوم ہے؟ جس کو والدین نے عاق کر دیا ہو وہ جنت میں جانا دور کی بات جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ تو ابا تو مر گئے عاق کر کے، اب کیا ہوگا؟ ختم، جاؤ جہنم میں۔ جواب یہی ہے، مر گئے، عاق کر کے مر گئے، ناراض ہو کے مر گئے، مگر اتنا ایصال ثواب کیا، اتنا نیکی کی کہ مرنے کے بعد اماں کی روح خوش ہو گئی، ابا کی روح خوش ہو گئی۔ روایت کہتی ہے عاق ختم ہو جائے گا۔ اور سنا دیں، ابا بہت خوش چلے گئے۔ ابا کے مرنے کے بعد 10 سال تک ہم نے بھی بہت قبرستان بھی جا رہے ہیں فاتحہ، اس کے بعد ہمارے لڑکوں کی شادی ہو گئی، پوتی پوتا ہو گئے، اس میں لگ گئے، اب تو خدا ابا ہم ہیں تو ہم کو ابا نہیں یاد ہیں۔ 20 سال ہو گیا تو فاتحہ نہیں پڑھا ابا کو۔ روایت کہتی ہے مرنے کے بعد اگر کوئی والدین کو فراموش کر دے عاق ہو جائے گا، چاہے عاق کر کے گئے ہوں یا نہ گئے ہوں۔ لہٰذا میرے بھائیوں یہ بات نوٹ کر کے اس مجلس سے اٹھیے، سیم 40واں کافی نہیں ہے، مستقل ماں باپ کے ساتھ زندہ ہیں تو خدمت، مر گئے ہیں تو ایصال ثواب ہو۔ اس میں کوئی ضروری تھوڑی 50,000 روپیہ لگا کر کے صاحب 3 ٹھو کھسی کاٹو تب ثواب پہنچے گا۔ جسے آپ لوگ مجلس میں آئے ہیں تو جنہوں نے مجلس کی ہے وہ تو اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہوگا، تو ان کا ہی ہے، لیکن آپ جو مجلسیہ میں آئے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بولیے ملے گا نا؟ آپ مصائب میں روئیں گے آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو جب ملے گا اسی وقت کہہ دو نا، پالنے والے یہ جو آنسو نکلا ہے جن کے ایصال ثواب کے ان کا تو اپنا حی ہے، ان کا مت کم کر، ہم کو جو ملنا ہے پالنے والے اس میں سے اتنا میرے ابا کو پہنچا دے۔ مرحوم علامہ یہ تباہی پوچھئے علماء تشریف فرما، علامہ یہ تباہی بزرگ مفسر قرآن ہے، المیزان 20 جلدوں میں کہتے ہیں کہ ان کے بھائی نے گاؤں سے خط لکھا، ہم نے علامہ ہی تباہی کہ میں نے ابا کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ محمد حسین نام تھا ان کا، علامہ تباہی کہ محمد حسین نے اتنی زبردست تفسیری کتاب لکھی میرا حق نہیں دیا۔ سنا تھا نہیں سنا تھا؟ ہاں، میرا حق نہیں دیا۔ علامہ تباہی کہتے ہیں کہ میں نے خط پڑھا اسی وقت احساس جو کہ بات تو صحیح ہے، نہیں توجہ تھی، میں نے اسی وقت نیت کی پالنے والے اس تفسیر قرآن کا جو ثواب ہے اس کا 1/3 میرے ابا کو، سمجھ گیا؟ کہنے لگے صاحب کچھ دن کے بعد پھر میرے بھائی کا خط آیا کہ ابا کو میں نے پھر خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں کہ ہاں اب میرا حق ادا ہو گیا۔ کوئی ضروری ہے کہ 3 ٹھو کھسی کٹے گا تب ایصال ثواب ہوگا؟ راہ چلتے ہیں بھیا 500 روپیہ دے دو بہت کام ہے، نکالا 500 روپیہ، کسی غریب کی مدد ہو جائے گی، پالنے والے اس میں آدھا میرے ابا کو ثواب پہنچا دے، راہ چلتے ثواب ہو سکتا ہے۔ صلوات بر محمد شہید پتہ چلتا ہے، ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ شہید دستغیب نے کسی اپنی کتاب میں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں نا، تو اس میں انہوں نے یہ قصہ لکھا، میاں بیوی سو رہے تھے، یہ سن لے جتنی پتوہے ہیں، ہاں اس لیے کرنا انہی کو ہے، تو جتنی پتوہے ہیں توجہ سنیں، میاں بیوی سو رہے تھے، تب تک جو ہے وہ شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے جگہ اٹھاؤ کیا ہوا؟ کیا کیا تم نے؟ کیا ہوا؟ کہ ابا تیرے اوپر بہت غصہ نہیں ہے۔ کہ کیا ہوا کیا؟ کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا آج؟ کہنے لگے آج وہ تو پتہ ہی بریانی پکی تھی، تو اتفاق سے دروازے پہ فقیر نے آواز دے دی، تب تک یاد ہے کری آج شب جمعہ ہے، لاؤ تھوڑی سی بریانیاں جو ہے ابا کے نام پہ فقیروا کو دے دیں، شب جمعہ ہے۔ جب ہڑبڑ میں کوئی
برتن ملا نہیں تو ٹب نہیں کپڑا وپڑا بھگایا تھا کہ سامنے دکھا, اسی کو اٹھایا کہ چلان جائے فقیر ہوا. میں نے صاحب جو ہے 2 پلیٹ بریانی پلٹا لے جا کے فقیر کو دے دیا کہ بس خواب میرا سچا. یہی تو ابا کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی بیوی کو سمجھاؤ یار, اس کو برتن تک نہیں کھانا دینے کا, سارے مردوں کے بیچ میری بے عزتی کروا دی. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. جب تک زندہ ہے, جب تک زندہ ہے. کو ایک مزاج یہ بھی ہے, کھیت باڑی تو بھیا لیے ہیں, ہم سے کیا مطلب, تم نہیں ہو ان کی اولاد, بیٹی اولاد نہیں ہوتی, جو جہاں ہے جیسے ہے. ماں باپ کو مت بھولو. بتاؤں باپ کے ساتھ کہاں تک جانا چاہیے آدمی کو؟ سب چلے گئے, بس آخری بات, سب چلے گئے, میرا مولا اکیلا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں, خدا اس مجمع میں ہم سب جتنے مرد و عورت ہیں, یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ماں باپ کی اطاعت اور خدمت, جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ان کے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما. سب چلے گئے. اصل میں مجھ کو خود میرا باپ یاد آ گیا. 300 روپیہ تنخواہ پاتے تھے مرحوم, 20 روپیہ اپنے پاس رکھتے تھے بیڑی کا, 200 روپیہ اماں کو دے دیتے تھے خرچے کا, 80 روپیہ مجھ کو دے دیتے تھے نازمیں. آج قبر کے کونے میں ہے وہ آدمی. خدا ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت, ان کے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما. سب چلے گئے, میرا مولا اکیلا ہے, میرا مولا تنہا ہے. روایت کہتی فنظر یمینا و شمالا, امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ, اے رقیہ و رباب خدا حافظ. بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں, من جملہ وہ منظر جو باپ سے متعلق ہے. اور ختم و دعا, ایک بزرگ عالم گزرے مرحوم علی نقی فیض الاسلام, ان کی کتاب ہے ترجمہ خاتون دوسرا حضرت زینب پر. اس میں وہ لکھتے ہیں یہ رخصت کا منظر کہ امام جب آئے کہنے لگے زینب میں اپنے بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں, میں اپنے فرزند سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. آگے آگے جناب زینب ہیں, پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام. آئے اس خیمے میں جہاں امام زین العابدین علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. یہاں روک دیں آپ کو, پہلے پیچھے سے ایک سنا دیں کہ عاشور کے دن امام سجاد علیہ السلام کو کتنی نقاہت تھی اور کتنی کمزوری تھی. جب اس کو سمجھ لیں گے نا آپ تب یہ مصائب سمجھ میں آئے گا. حمید ابن مسلم کہتا ہے, دیکھیے فطرت کیا ہے, آدمی لاکھ چلنے پھرنے کے لائق نہ ہو لیکن اگر اس کے چاروں طرف آگ لگ جائے تو آدمی جان پہ کھیل کے نکلنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خیمے میں آگ لگی تھی, شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. دیکھا اس خیمے کے در پر ایک طویل القامت بی بی کھڑی ہے, آسمان کو تکتی ہے, ہاتھ ملتی ہے. میں قریب آیا, میں نے کہا بی بی کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے اس میں آپ کی. فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ, اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا. لیکن پھر بھی ان ملعونوں نے مدد نہیں کی. وہ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اچانک
وہ بی بی جلتے ہوئے شعلوں بھڑکتے ہوئے شعلوں کے بیچ سے خیمے کے اندر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں، امام سجاد کو اپنے کاندھے پہ لادے ہوئے انہی شعلوں کے درمیان سے۔ اس کو میں نے اس لیے سنایا، آپ اندازہ کر لیجئے کہ امام سجاد کو نقاہت کتنی تھی، ہے نا، چل نہیں سکتے تھے۔ اب اس کو سن لیا، اب واپس آئیے۔ امام نے فرمایا زینب میں اپنے بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے۔ جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا میرے لال اٹھو، باپ آیا ہے۔ خدا میرے اللہ، امام سجاد کا واسطہ ہے، ہم سب کو توفیق دے، جن کے ماں باپ، خاص کر کے جن کے ماں باپ کو ان سے کچھ تکلیف پہنچی، خدا امام سجاد کا واسطہ ان کو توفیق دے، ماں باپ سے معافی مانگ لے، ماں باپ کو اپنے سے راضی کر لے، ورنہ نہ دنیا میں کچھ رکھا ہے نہ آخرت میں کچھ رکھا ہے۔ شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے۔ رخصت آخر کو آئے ہیں۔ امام سجاد نے آنکھیں کھول دی، باپ ہے ایک، امام ہے دو، دونوں چیزیں احترام کا سبب ہیں کہ نہیں ہے؟ امام سجاد سے زیادہ کون جانتا ہے کہ امام کا احترام کتنا ہونا چاہیے؟ امام سجاد سے زیادہ کون جانتا ہے کہ باپ کا احترام کتنا ہونا چاہیے؟ لیکن روایت کہتی ہے اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ پائے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے بھوپی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، کیا ہوا بابا؟ امام نے کہا جنگ ہو رہی ہے۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، فرماتے ہیں مارے گئے۔ میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں، لیکن بقیہ روایتوں کی ساخت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا ہو کہ یہ کب تک پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک بتاتا رہوں گا کہ مارے گئے۔ شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا۔ فرماتے ہیں بیٹا بس اتنا سمجھ لو میرے لال کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ آگے بڑھ جاؤں یا یاد دلاؤں گا آپ کو؟ ابھی بتایا آپ کو امام کی کیفیت کیا ہے۔ ہاں جب خیمے جل رہے تھے تو بھی نہیں نکل سکے، امام حسین آئے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکے، ہے نا، اتنی کمزوری کے باوجود جیسے ہی امام نے فرمایا بیٹا میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، امام نے رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرماتے ہیں پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی میرا باپ اکیلا ہے۔ اب اس سے اور کیا چاہیے انسان کو؟ میرا باپ اکیلا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، ٹیک لگاؤں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام تڑپ گئے، فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا۔ اب سمجھ گئے ہوں گے ہمارے بچے کہ باپ کا احترام کس حد تک ہونا چاہیے۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، میدان میں جانے کو تیار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید امیر حسن ابن سید ظہیر حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے کہ گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. خدا ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کہاں کہاں گھومتا پھرتا ہوں، تو مجھ سے مصافحہ نہ کیجیے گا تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. پتہ نہیں کیا صورت ہو، کب کہاں سے جو ہے وہ اثر آ گیا ہو، پتہ بھی نہ چلے. تو مجھ سے مصافحہ نہ کیجیے تاکہ آپ محفوظ رہیے.